خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے، اور خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے: حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ آمین۔ حبشی جو سیاہ جلد والا آدمی ہے، کیا وہ اپنے آپ کو گورا کر سکتا ہے؟ یا چیتے کے جسم کے اوپر جو دھاریاں ہیں، کیا وہ دھاریوں کو غائب کر سکتا ہے؟ وہ اگر یہ سوچے کہ جی یہ دھاریاں جو میرے جسم کے اوپر بنی ہوئی ہیں، میری اسکن کے اوپر ہیں، میں ان دھاریوں کو غائب کر دوں۔ یا جو سیاہ کالا افریقہ کا رہنے والا ایک شخص ہے، وہ یہ کہے کہ جی میری چمڑی سفید ہو جائے اور میں گورا ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کلام کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی چمڑی کو تبدیل کر سکیں تو پھر تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو۔ یہ چیز نیچر سے تعلق رکھتی ہے، فطرت سے تعلق رکھتی ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا۔ ہم کئی بار دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم ایسا کریں گے، ہم اچھا کام کریں گے، ہم اب اچھا سوچیں گے، ہم اب اچھی باتیں بولیں گے، ہم اب دعا کریں گے، ہم اب کلام پڑھیں گے، اور ہم اچھی اچھی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر آنے دیں گے، اور بری چیزوں کو ہم اپنی لائف میں آنے نہیں دیں گے۔ تو خدا اپنے کلام کے ذریعے ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ یہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ناممکن بات ہے کہ ہم اپنی نیچر کو بدل سکیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جوڑا تھا، میاں بیوی تھے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو ان کو نیچر سے بڑی محبت تھی، جانوروں سے وہ محبت کرتے تھے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تھے اس جانور کو کھانا دے دیتے تھے، روٹی دے دیتے تھے، چڑیاں طوطے انہوں نے پالے ہوئے تھے۔ تو ایک دن وہ شخص جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک سور کا بچہ ہے اور وہ جھاڑیوں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ تو اس نے اس کو نکالا، وہ اس کو اپنے گھر لے آیا اور انہوں نے اس کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرا کیا، اس کو کھانا کھلایا، کارپیٹ کے اوپر بٹھایا۔ اب سور کی یہ نیچر ہی نہیں ہے صاف ستھرا رہنا، اور وہ اس کو ہر روز نہلاتے تھے، واش روم میں شیمپو اس کے اوپر ڈالتے تھے، اس کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ اوپر سے تو انہوں نے اس کو ٹھیک کر دیا، لیکن سور کی نیچر تو نہیں نہ بدل سکتے تھے، اس کی فطرت تو نہیں بدل سکتے تھے۔ ایک دن بارش ہوئی اور کیچڑ ہوا باہر۔ جب کیچڑ ہوا تو سور کا دل کیا کہ میں کیچڑ میں جا کے نہاؤں، کیونکہ وہ مڈ میں نہانا پسند کرتا ہے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو جب گندا کرتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے۔ اور جیسے ہی تھوڑا سا دروازہ کھلا، وہ سور باہر کو بھاگا اور وہ جا کے اس میں لت پت ہو گیا اس کیچڑ میں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم اوپر سے اپنے آپ کو جتنا مرضی صاف کر لیں، لیکن ہمارے باطن میں جو گندگی ہے، ہمارے باطن کی گندگی کو ہم نہیں بدل سکتے۔ ہمارے باطن کی گندگی کو صرف اور صرف خدا بدل سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں، اور یسوع مسیح کی صلیب اور اس کے لہو کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں۔ یسوع مسیح کا خون ہمیں ہر قسم کی ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر وہ ہمیں بدلنا شروع کرتا ہے۔ جب اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں پر اور ایمانداروں پر جو 120 کی جماعت تھی، خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہی پطرس، وہی شاگرد جو ڈر چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے، وہ دلیری سے باہر نکلتے ہیں اور خدا کے کلام کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ پطرس ایک خوف زدہ شخص تھا اس وقت، وہ ڈرے ہوئے تھے سب، لیکن خدا نے ان کو دلیری بخش دی، اور پطرس ایک زبردست واز کرتا ہے جس میں بڑی دلیری کی باتیں کرتا ہے، اور خداوند اس کے وسیلہ سے، اس کے پہلے ہی واز سے 3000 لوگوں کو بچا لیتا ہے، اور وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، وہ لوگ بپتسمہ لیتے ہیں اور اپنا آپ خداوند کو دے دیتے ہیں۔ اگر حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ اس حوالے میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اوپر کے دونوں کام ناممکن ہے۔ نہ حبشی کی جلد سفید ہو سکتی ہے، نہ چیتا اپنے داغوں کو غائب کر سکتا ہے۔ لیپرڈ کہہ لیں یا چیتا کہہ لیں، چیتے کے اوپر لمبی دھاریاں ہوتی ہیں، لیپرڈ کے اوپر ڈاٹ ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام ہو سکے تو پھر تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ وہ کام دونوں نہیں ہو سکتے، اسی لیے تم بھی جو اپنی نیچر کے اندر بدی رکھتے ہو، تم کبھی نیکی نہیں کر سکو گے، نیکی تم سے بن نہیں پڑے گی۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں تاکہ وہ ہمیں ایک نئی فطرت دے سکے، وہ ہمیں ایک نئی نیچر دے سکے۔ پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں یہ فرماتا ہے: تم میں مسیح کی عقل ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے سامنے لے کر آئیں، ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے جھکائیں، اور جب تک
ہماری زندگی کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے نہیں لائیں گے. ہم اپنی اس اولڈ نیچر کو، پرانی نیچر کو جو گناہ کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے، کبھی بھی ہم اس کو بدل نہیں سکتے. کبھی نہیں ہم اس کو بدل سکتے. ایک چیز ہے اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے، پرانی ہو جاتی ہے اس کو ریپیئر کرتے ہیں. اور یسوع مسیح نے اس کے تعلق سے بتایا کہ اگر پرانے کپڑے کے اندر، سپوز آپ کے پاس کاٹن کا سوٹ ہے، لون کا سوٹ ہے، اور دوسرے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں اور اس کے اندر کپڑا چھد گیا، وہاں سے کھل گیا، اس کے تانے بانے کھل گئے، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک اسی رنگ کا ایک نیا کپڑا لا کے اس کے اندر ایک پیچ لگا دیتی ہوں تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، اس کو پیوند کہتے ہیں. تو خداوند نے فرمایا کہ جب پرانے کپڑے کے اندر تم نیا کپڑا لگاؤ گے تو وہ اور زیادہ پھٹ جائے گا، کیونکہ نیا کپڑا شرنک ہوتا ہے. نئے کپڑے نے جب دھل کے شرنک ہونا ہے تو اس نے پرانے کپڑے کو اور پھاڑ دینا. اسی طرح سے پرانی نیچر کے اندر نئے تروپے نہیں لگ سکتے. آپ اس کے اندر کچھ اچھائیاں رکھ کے اپنے آپ کو بیس نہیں کر سکتے کہ چلو یار پہلے میں دیکھو یہ نہیں کرتا تھا، اب میں نے آہستہ آہستہ یہ شروع کر دیا. ایسے نہیں ہونے والا. خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ٹوٹلی ٹرانسفارم کرے، ہمیں ایک نئی نیچر دے، اور وہ نیچر ہماری پرانی نیچر سے بالکل متضاد ہے، وہ بالکل اس سے ہٹ کے ایک چیز ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس نیچر کو اس سے پائیں جو کہ نئی پیدائش کے سبب سے ہمیں ملتی ہے. اور جب ہم مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، اسی وقت خدا ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ دیتا ہے. مسیح میں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہوتے ہی ہماری لائف کے اندر ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے. پہلے جن چیزوں کو ہم برا نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ چیزیں ہمیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں، چاہے ہم پورے طور سے ان کو ریجیکٹ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن بائی نیچر ہمیں وہ چیزیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، میں یہ غلط کر رہی ہوں، کیونکہ ہماری جو نئی نیچر ہے وہ پرانی نیچر کے تعلق سے ہمیں سکھا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں. تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خود ہی بدل لے. اگر کوئی اپنے آپ کو خود ہی بدل سکے تو پھر یہ بڑا آسان طریقہ تھا، پھر مسیح یسوع کو مصلوب ہونے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بہت پیچیدہ معاملہ تھا، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنا خون بہا دی تاکہ ہم کرائسٹ کے بلڈ میں چھپ جائیں اور اس بری نیچر کے اوپر غالب آ سکیں. یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس کا ذکر پولس رسول اپنے خطوط میں کرتا ہے کہ میرے اندر دو قسم کی نیچرز ہیں. میں نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے بدی سرزد ہو جاتی ہے، اور یہ وہی کشمکش ہے جس کے اندر آج مسیحی ایماندار پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں عادتیں پرانی پڑی ہوئی ہیں، اور جب کبھی ہم اچھا کام کرنا بھی چاہیں تو اپنی عادت کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو کر گزرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کیا، میرے سے کیوں چیزیں سرزد ہو گئی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر روز اپنے آپ کو خداوند کے حضور سرنڈر کریں، اس سے کہیں کہ خداوند مجھے بدل، مجھے بدل، مجھے بدل. ہم بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، روپے پیسے کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، لیکن ہم کبھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے دعا نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ خداوند مجھے بدل، مجھے بدل. ہم یہ کہتے ہیں جی دوجے بدلن، میں تو ٹھیک ہوں، میری بہو صحیح نہیں، بہو کہتی میری ساس صحیح نہیں. کیوں جی؟ جد کہ دونوں نو بدلن دی ضرورت ہے. بہو یہ کہتی ہے کہ جی میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو خدمت بھی کرتی ہوں، پھر بھی میری ساس میری تعریف نہیں کرتی. وہ ساس کہتی اٹھ دی 12 بجے، جن بجے میں ناشتہ کر لیا ہوں میں ناشتہ کر لینی ہوں، دوپہر دی روٹی بھی پکا لینی ہوں، تو ادوں تے اٹھ دی خدمت کی کرن ڈی میری. اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے متضاد چل رہی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وہ شکر گزار نہیں ہے. باپ بیٹے سے خوش نہیں، بیٹا باپ سے خوش نہیں. ہم دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن ہم خود بدلنا نہیں چاہتے. دور حاضر میں اس لاسٹ ٹائم کی کلیسیا کو اگر سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کسی چیز کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ خداوند تو مجھے بدل، خداوند تو مجھے تبدیل کر، تو مجھے اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دے جہاں تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے. تو حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو. ہم بدی کے عادی ہیں جی، ہمیں بدی کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، کسی کے لیے ایپ جوئی کرنے کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ہم ماہر ہیں اس میں. ایک نے کوئی بات کرنی ہے اسی وچوں 4 گلاں کاٹ دینی اور اس بات کو اور مزید پھیلا دینا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کے خواہش مند ہیں تو پھر ایک ہی ہے جو ہمیں بدل سکتا ہے اور وہ خدا ہے. جب ہم خدا کے پاس آ جائیں گے تو پھر خدا ہماری نیچر بدل دے گا، خدا ہمیں بدل دے گا، خدا ہمیں چینج کر دے گا. اور بائبل مقدس ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جن کو خدا نے بدل دیا. وہ اگر بزدل تھے وہ دلیر بن گئے، وہ اگر جھگڑالو تھے تو وہ محبت کرنے والے بن گئے، وہ اگر غصہ کرنے والے تھے تو وہ تحمل مزاج بن گئے. خدا نیچر کو بدل دیتا ہے، خدا نیچر کو بدل دیتا ہے. اور جب نیچر بدل جاتی ہے تو حالات بھی بدل جاتے ہیں، ارد گرد کی چیزیں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی سنگت بدل جاتی ہے. جب بری نیچر ہوگی تو برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا. جب نیچر بدل جائے گی تو پھر آپ کا دل ہی نہیں کرے گا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا.
آپ برے لوگوں کے پاس سے اگر گزریں گے بھی، ان سے ملیں گے بھی، تو آپ تھوڑے وقت کے لیے ان سے ملیں گے، لیکن آپ انہیں کوئی اچھی بات بتا کے وہاں سے اٹھیں گے کہ یار انج نہ کریا کرو، تسی اپنی زندگی خراب کر رہے ہو، اپنے آپ کو بدلو، خداوند کے پاس آؤ، خداوند سے ریکویسٹ کرو، دیکھو میں نے بھی تو چھوڑ دی۔ بہت سے ایسے لوگ جو نشہ باز تھے، جب انہوں نے خداوند کے حضور آ کر توبہ کی، انہوں نے اپنی زندگی کو خداوند کے حوالے کیا، تو خداوند نے ان کو بدل دیا، اور وہ بہت سے شرابیوں کو، نشہ بازوں کو خداوند کے پاس لانے کا سبب بنے۔ کیونکہ جتنے بھی نشہ کرنے والے لوگ ہیں، جب بھی ان سے ملیں وہ اپنے نشے کی حالت سے تنگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں سر جی دعا کرو ساڑی جان چھوٹے، لیکن پھر وہ شام کو بیٹھ کے شراب پی رہے ہوتے، پھر وہ شام کو منڈلی لگا کے بیٹھے تھے۔ مطلب یہ انہیں اندر سے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اس گناہ کی حالت پر غالب آنے کے لیے ان کے پاس قوت میسر نہیں۔ لیکن وہ شخص جو مسیح سے قوت پا چکا ہے، وہ جا کر اپنی گواہی دیتا ہے کہ یار دیکھو میں بھی تہاڈے نال ہی بہ کے پینا سی، لیکن اگر میں چھڑ سکنا تو تسی بھی چھڑ سکتے یار، یہ کوئی ناممکن گل نہیں، خداوند لئی سب کچھ ممکن۔ پریز دی لارڈ۔ سو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں کہ خدا ہماری نیچر کو بدل دے، ان چیزوں کو ہی ہماری لائف سے نکال دے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر پان کھانے کے عادی ہیں، تمباکو والے پان، تو ہم کہتے ہیں پان دے کھوکھے تو میں نگڑا ہی نہیں، میں پچھلی گلی تو نکلاں گا، ٹھیک ہے نا، میں چھڈ ہی دیتی وہ گلی جتھے وہ پان ہے، پانا لے گئے، اچھا ایک دن نکل گئے پچھلی گلی سے، 2 دن نکل گئے پچھلی گلی، چوتھے دن ایک دوست آ گیا، انہیں ہتھی پان پھڑاتا، انہیں کہا اللہ یار وہ چھڈ یار، تو آپ تھوڑا کھا رہے ہیں، میں تینوں کھوا رہا، تو میرا جگر جانی ہے، اللہ پھڑ، جگر جانی نے دیتا دے، جگر جانی نے کھا لیا۔ پھر چوتھے دن اسے ہی کھوکھے تھے، پھر وہ گلی دوبارہ انہیں وہی پھڑ لی، اتنے جتنے پہلے 2 پان لینا سی اتوں 4 لے آیا۔ لیکن اس کے اگینسٹ جب خدا آپ کی نیچر کو بدلے گا تو خدا اس چیز کی خواہش آپ کے اندر سے ریموو کر دے، پھر پاویں وہ سڑک تے 4 کھوکھے بن جانا، وہ تہاڈے تے اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ میں جب فلمیں دیکھنے کے لیے جاتا تھا سینما ہال میں، تو میکلور روڈ پہ میں کام کرتا تھا، تو میں ہر سینما لاہور کا میں نے دیکھا، ایون کہ میں کسی باہر کے شہر میں بھی جاتا تھا تو میں پہلے سینمے دا ہی پوچھنا تھا جا کے، کہہ رہے تھے تہاڈے کو نیڑے سینما نہیں ہے، اتنے میں فلم دیکھنی ہے، سیال کوٹ جدھر بھی جانا میں گھس جاتا تھا۔ لیکن جب مسیح میں آیا، میں نے توبہ کی، خداوند کو اپنا دے دیا، اسی میکلور روڈ پہ میں نے اتنے سال کام کیا، میں ان سینما گھروں کے آگے سے گزر جاتا تھا، کبھی میرا دل نہیں کیا کہ میں ان کے اندر جا کے گھسوں اور میں ٹکٹ لے لوں اور میں پھر سے فلم دیکھوں، کیونکہ وہ خواہش میرے اندر سے خدا نے نکال دی۔ خدا چینج کرتا ہے، خدا ریپیئر نہیں کرتا۔ سنیں اس بات کو، خدا آپ کی ریپیئرنگ نہیں کرتا، خدا آپ کو چینج کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ریپیئر کرتے ہیں، چھوٹیاں چیزاں اچھیاں وچ پا لینے ہیں، برائی دے وچ۔ بری فطرت کے اندر آپ زہر کے اندر ایک شیشی شہد کی ڈال دیں، مینوں پتا ہے کہ تانوں پتا ہے اس گلاس 'چ زہر ہے، ٹھیک ہے جی، اور جے میں تہاڈیاں اکھاں دے سامنے شہد پا دیں، وڈی شیشی شہد دی پا دیں، خالص چھوٹی مکھی دا، اور وہ بعد میں تانوں کہاں لو جی ایک چمچ تسی سارے تسی کہو گے نہیں جی شاید تے ادھے ہے لیکن ادھے زہر بھی ہے اور انہیں سانوں مار دینا۔ پرانی فطرت جو گناہ آلودہ ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں اگر آپ 2-4 نیکیاں ڈال بھی لیں گے تو کیا فرق پڑ جانا، کچھ نہیں ہونا۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری اس گناہ آلود فطرت کو ہی ختم کر دے، لیکن یہ ایک پروسیس ہے، خدا اس کو ایک دم سے نہیں کرتا، اس کے لیے ہمیں ہر روز خدا کے پاس آنا پڑتا ہے اور ہمیں خدا سے التجا کرنی پڑتی ہے، ہمیں خدا سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، اور پھر کہیں ہمیں غلبہ ملنا شروع ہوتا ہے، اور ہم وہ کام کر گزرتے ہیں جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتے، وہ کام جو ہم نہیں کر سکتے خدا ہم سے وہ کروا دیتا ہے، اور وہی چیز گواہی بن جاتی ہے۔ جب لوگ ہماری نیچر کو چینج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں فوری طور پہ فرق نظر آتا ہے، نیچر کی تبدیلی فوری طور پہ لوگوں کو نظر آ جاتی ہے، اور جو کچھ ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ہم ہوتے نہیں، وہ اثر لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار بندہ وہی ہے، بس اتوں تو میٹھیاں گلاں کر رہے، لیکن جب آپ کے دل سے بات نکلتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو دل سے نکلے گی، جو اصل بات ہوگی وہی لوگوں کے دلوں پہ چوٹ لگائے گی۔ جو آرٹیفیشل ہے، جو نقلی ہے، جو دکھاوا ہے، جو ریاکاری ہے، اس کا اثر آگے نہیں جاتا۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو مان لیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ سب سے پہلا یہ اصول ہے، اگر ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اچھا بن ہی نہیں سکتے، جتنی مرضی ٹیل لا لو، تسی 1 مہینہ صحیح رہو گے، اگلے مہینے تسی اس تو بھی برے ہو گے۔ آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے، آپ کو اس حالت کو ماننا پڑے گا کہ یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں، یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اپنی نیچر کو بدل لوں، مجھے خدا کے زور فروتن ہونے کی ضرورت ہے کہ خداوند میرے بس کی یہ بات نہیں ہے، یہ تیرے بس کی بات ہے، یہ تیرا پروگرام ہے، تو مجھے بدل۔
اور پھر کام شروع ہو جائے گا. لیکن ہم اپنی نیکیاں خدا کے سامنے لے کر آتے ہیں, ہم اپنی راست بازی خدا کے سامنے لے کر آتے ہیں, اور وہ چند دنوں کی راست بازی, وہ قائم رہنے والی نہیں ہے. تھوڑے دنوں کے بعد ہم پھر اسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم لوگوں پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں, چنگا بھلا میں بدل گیا سا, میری ماں نے مینوں خراب کرتا, میرے پیو نے مینوں پٹھے کماں تے لاتا, میں پھر شراب پین لگ, میں بدل گیا سا. اگر آپ بدل گئے تھے تو پھر آپ کیسے واپس آ گئے؟ کیوں جی؟ اس کا معنی آپ بدلے ہی نہیں تھے. آپ نے کچھ دنوں کے لیے بدلنے کا لبادہ اڑا تھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا چنگا ہوں. لیکن جب آپ بدل جاتے ہیں, جب آپ بدل جاتے ہیں, پھر آپ کہیں اور نہیں جاتے. یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا, جب 70 چلے گئے تو 12 وہیں پہ کھڑے تھے. یسوع نے کہا بھی اگر تسی بھی جانا تو تسی بھی چلے جاؤ, یہ لوگ تو میرے ساتھ اب نہیں ہیں. پترس نے کہا بھی کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تیرے پاس. تو جس کو ایک دفعہ یسوع مل جائے, جس کو ایک دفعہ نظارہ ہو جائے, وہ نہیں جانتا پھر واپس. تو میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا, پہلے تو اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے. کیونکہ اگر حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے. پھر یہ ممکن ہے. اگر چیتا بدل سکتا ہے اپنے ڈاٹس کو یا اپنی دھاریوں کو, اور اگر حبشی اپنی کالی سکن کو وائٹ کر سکتا ہے بغیر کسی آپریشن کے. مائیکل جیکسن نے کیا تھا اپنے آپ کو, لیکن وہ کیا بن گیا تھا؟ وہ ایسے لگتا تھا جیسے مصر کی ممی ہے کہیں سے اٹھ کے آ گئی. اس نے اتنی کو پلاسٹک سرجری کروائی تھی کہ وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی ٹوٹ جائے گا, اور اس کی سکن کریک ہونی شروع ہو گئی تھی. اتنی دفعہ اس نے اپنے ماس کو کھچایا تھا, اور اس کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے پالشیں انہوں نے ماری تھی, کیونکہ اس کو اپنے کالے رنگ سے نفرت تھی. آپ اس کی ابتدائی ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ, اس کی پرانی ویڈیوز پڑھی ہیں جس میں وہ کالا ہے, لیکن اس کے بعد جب اس کے بعد پیسہ آیا, اس کو نفرت تھی اپنے کالے رنگ سے, اپنی غربت سے, اور اس کو موت سے بھی نفرت تھی. لیکن ان تینوں چیزوں میں ہی وہ پھنس گیا. تو بات یہ ہے, ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے, خدا ہمیں بدل سکتا ہے. اور جب خدا ہمیں بدلتا ہے تو وہ پکا کام کرتا ہے. پریز دی لارڈ. خدا پکا کام کرتا ہے. خدا نے حنانیہ سے کہا کہ جا اس شخص پر جا کے ہاتھ رکھ دے. اس نے کہا خداوند وہ بندہ تو بڑا خطرناک ہے, وہ تو مسیحیوں کو مارتا ہے بہت. خدا نے کہا نہیں, وہ میرے کام کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے, تو جا کے اس پہ ہاتھ رکھ. میں نے اس کی نیچر کو بدل دیا ہے, اور اب وہ میرے لیے دکھ سہے گا, اب وہ میرے لیے کام کرے گا. اور پھر ایک لمبی تاریخ ہے جس کو ہم جانتے ہیں, پولس نے کس طرح سے, پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پولس نے خداوند کی خدمت کی, اور کس طرح سے اس نے ان دکھوں کو برداشت کیا مسیح میں رہتے ہوئے. جبکہ اس سے پہلے وہ مسیحی لوگوں کو دکھ دیتا تھا, پھر وہ مسیح کے لیے دکھ سہنے لگا. بڑا فرق پڑ جاتا ہے, سب کچھ بدل جاتا ہے جب مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. جب مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے. آئیے ہم بھی اپنے سروں کو جھکائیں, اور ہم بھی آج خداوند کے حضور اس بات کا اقرار کریں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گی, اب میں اپنے شوہر سے بدتمیزی نہیں کروں گی, اب میں اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا, اب میں اپنے بچوں کو گالیاں نہیں دوں گا, اب میں اپنے ماں باپ کا کہنا مانوں گا, اب میں اپنے باس کو دھوکہ نہیں دوں گا, اب میں اپنے ملازم کے اوپر جبر نہیں کروں گا, میں اس کو حقیر نہیں سمجھوں گا, آج سے آن ورڈ میں اپنے ہمسائے کے لیے اچھا سوچوں گا. یہ ساری چیزیں کچھ دیر کے لیے تو اچھی ہیں, 1-2 دن تو ضرور ہم اس پر عمل کر لیں گے, لیکن اس کے بعد پھر ہماری پرانی فطرت ہم پر غالب آ جائے گی, اور ہم پھر اسی دائرے کے اندر داخل ہو جائیں گے جہاں ہم پہلے تھے. لیکن آج موقع ہے کہ ہم اپنا آپ خداوند کے سپرد کر دیں, اس سے کہیں خداوند میں نہیں بدل سکتا, تو مجھے بدل, تو مجھے بدل. اور جب ہماری دعائیں تبدیل ہو جاتی ہیں, جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی ایفرٹ لگانے کی بجائے دعا میں خدا سے فضل مانگنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر خدا ہمارے اندر انسائڈ تبدیلی لانا شروع کرتا ہے. خدا ہمارا پرانا مٹیریل نکال کے نئی چیزیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. خدا ہماری نیچر کو یکسر بدل دیتا ہے, اور ہم وہی ہوتے ہیں لیکن اندر سے بدل چکے ہوتے ہیں. آسمانی باپ تیرا شکر ہو کہ تیرا کلام بارہا ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم زندگی میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آج بھی ہم نے سیکھا کہ ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے, لیکن فقط تو ہے جو ہمیں بدل سکتا ہے, فقط تو ہے ہمیں بدل سکتا ہے. اور خداوند تو اپنے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں بدلتا ہے, اس کا لہو ہمیں پاک کر دیتا ہے, اس کی صلیب کی تاثیر ہمیں چینج کرتی ہے. تو خداوند آج ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں, منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں یکسر بدل دے, ہمیں اپنے بیٹے مسیح یسوع کی صورت پر ڈھالتا چلا جائے. وہ باتیں جو مسیح کی پرسنالٹی کا حصہ ہیں وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بھی بن جائیں, کیونکہ ہم مسیحی ہیں, اور مسیحی کا مطلب ہے مسیح کی مانند. تو خداوند ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں کہ ہم اپنے ہمسائے کی طرح دولت مند ہو جائیں, یا ہم اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی طرح سیٹل ہو جائیں, ہماری لائف بیسٹ ہو جائے.
بلکہ ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ہم مسیح کی مانند بن جائیں۔ تو خداوند تو ہمیں اسی پیٹرن پر آگے بڑھنے کا شرف عنایت کر۔ جتنے ہمارے بہن بھائی اس پیغام کو سن رہے ہیں خداوند، ان باتوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہیں، یسوع کے نام سے خداوند ان سب کے لیے بھی تجھ سے فضل چاہتے ہیں۔ خداوند ہمیں چینج کر، انہیں چینج کر، ہم سب کو چینج کر اور اپنے بیٹے مسیح یسوع کی صورت پر ڈھال دے، تاکہ اس زمین پر خداوند ہم تیرا جلال ظاہر کر سکیں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔